اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع معاشرتی بگاڑ، یہ کیوں ہوتا ہے، اسباب کیا ہیں اور ان کا حل۔ خواتین و حضرات، ہم اور آپ ایک زمانے قدیم سے یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ معاشرہ زوال کا شکار ہے، معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے۔ 10 برس پہلے بھی ہم یہی بات سنتے تھے، 20 برس پہلے بھی ہم یہی بات سنتے تھے، 30 برس پہلے بھی ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا، ارے صاحب یہ معاشرہ کتنا بگڑ گیا ہے، کتنا زوال کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ گفتگو کیوں ہوتی ہے اور کب سے ہو رہی ہے، یہ جانیں گے ہم اپنے معزز علماء سے، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ معاشرتی بگاڑ کسے کہتے ہیں، ہمارا دین اس تعلق سے ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے، اور ہم سوال یہ بھی رکھیں گے کہ معاشرے کے مینٹورز، یہ جو سماجی اقدار ہوتی ہیں، اس کو بنانے والے کون ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، قرآن کریم اس تعلق سے ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، حب مال، حب جاہ، اللہ اکبر۔ حب مال کا توڑ قرآن کریم زکوٰۃ بتاتا ہے، حب جاہ اس کا توڑ کیا ہے، نماز۔ خواتین و حضرات، اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو آج معاشرے میں فضیلت کا معیار کیا ہے، اس پر بھی ذرا کچھ بات کروائیں گے، اور معاشرتی زوال سے نکلنے کی ایک حکمت عملی اور دوسری چیز ہوتی ہے عملی حکمت۔ ان میں کیا فرق ہوتا ہے، عملی حکمت کیسے اپنائی جائے، ٹو ڈوز کیا ہیں، کرنے کے کام کیا ہیں، یہ ہمیں بتائیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، اور ہمارے ساتھ تشریف فرمائے محترم مفتی محمد عمران صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز عالم دین، کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جامعہ کراچی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا، اور زندگی دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ نے وقف فرما دی۔ خواتین و حضرات، دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ نحل آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے، درست جواب غزوہ بدر۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نادانوں میں سے نہ ہو جانا،
تین آپشنز، حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. اور خواتین حضرات اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا درست جواب یا کوئی سوال رکھنا چاہیں اپنے معزز علماء کی خدمت میں تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. قبلہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ارشاد فرمائیں یہ معاشرتی بگاڑ ہوتا کیا ہے، اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، معاشروں کی ترتیب کیسے ہوتی ہے، ان کی تخلیق کیسے ہوتی ہے، ان کو توانائی کیسے فراہم ہوتی ہے، ان کو تنزلی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ایک بنیادی بات عرض کریں گے کیونکہ اسی کی تشریح آپ کے سوالات کا جواب ہے. ارشاد. انسانی کی معاشرت ہے کہ تعلق کے نزدیک کیا ہے جو اس کا آپ گھر کیا تعلق ہے بہت جگہ سے اور سے اچھی بات ہوگا پھر رب سے اپنے سے لڑتا ہے کو وہ ادا نہیں کا اس کو دنیا سے اوقات ہیں اس کی وجہ تو اس میں تک کہ وہ نہ قسمت یہ جو آپ واقعات اور اشیاء کے اپنی ذاتی جو یہ ہے خرابی اپنے خالق سے کو فرضات کو نظر باقی تین معاشرہ جو ہے اللہ میں بات یا میں یہ دین ہم یہ دیکھ یعنی آپ کے ایویڈنس بڑی بلڈنگ لمبی گاڑیاں کر رہے ہیں لیکن کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا، جس کے پاس اشرفی وہ اشراف. اب جو یارڈ سٹک ہے وہ جو پیمائش کے پیمانے ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر اللہ اس حاضر کیوں گراوٹ کا رب العالمین کا اب ہم کی تاریخ ہمارے پاس در سے گزشتہ جو
پوری ہسٹری میجر ایویڈنس معاشرے کے یا برائی تو وہ آپ کیا جا رہا ہوتا ہے مراد علاقے گزشتہ ایک بہت بیان کر اور سارے یورپ کی طرح آئیڈیل بن کر دیتے رہا ہے یہ تو پھر مقتدی آئیڈیل بن گیا امام ہیں منع کر بیٹھ اب عرب جو ہے اس کے اندر نظر آتی ہے ٹھیک ہے نا جو ہر پر کے دنیا کے اندر جو بیان کرتے ہیں ترقی صاحب کی اس کو فائنل جب آپ پیسہ نہیں ہمارا مسائل کھڑا گزشتہ تو یہ کیا تھی جو نالج نہیں وہ لوگوں کیا ہے مطابق تھے ہماری جیسے بھائی گاڑی ہمیں ڈیولپ وہ تمام کی تمام اور وہ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ فرد کا فرد سے تعلق کیسا ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا کہ آپ ذاتی طور پہ سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں آپ کا کیا کانسیپٹ ہے اس کے بعد آپ اپنی ذات کو کیا سمجھتے ہیں پھر اپنے اطراف میں بسنے والے اپنے گھر والوں کو کیا سمجھتے ہیں اور باہر نکل کر اپنے معاشرے کے اندر ارد گرد میں بسنے والے لوگوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جب آپ ان تمام سے اپنا تعلق اگر پیسے کی بنیاد پر کریں گے اگر فائننس کی بنیاد پر کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ پھر تو اگر آپ اپنی بہن کے اوپر 2 پیسے خرچ کریں تو آپ کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں گے والدین کی خدمت کے اوپر اگر آپ کو بیماری کے لیے کو 1500 لگانے پڑ گئے تو آپ اس کو لے کر بیٹھ جائیں گے کہ میں ہی کیوں لگاؤں دوسرا بھائی کیوں نہیں لگا رہا میرے اکاؤنٹ میں کمی آ رہی ہے اس طریقے سے ہر چیز کیلکولیشنز کی بنیاد پر جائے گی نتیجہ کیا ہوگا کہ ہر بندہ سیلف میڈ رہے گا اور ہر بندہ سیلفش ہو جائے گا دوسری طرف آئیں مذہب ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے مذہب اس معاشرے کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کو اس انداز میں پیدا کر رہا ہے کہ وہ سب کے حقوق بیان فرما رہا ہے آپ کو آپ کی رسپانسبلٹیز سے آگاہ کر رہا ہے جب آپ اپنے فرائض کو سمجھ جائیں گے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں گے ہر بندہ جب یہ سوچے گا تو آٹومیٹیکلی دوسرا آپ کے حقوق سوچ رہا ہوگا آپ دوسرے کے حقوق سوچ رہے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ نیکی کر کے اللہ سے اجر لے رہا ہوگا آپ اس کے ساتھ بھلائی کر کے اجر لے رہے ہوں گے اس طریقے سے پورے معاشرے میں خوشحالی پھیل سکتی ہے یہ وہ بنیادی نقطہ اگر ہم سمجھ جائیں تو میرا خیال ہے عمرانیات کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کیا اچھی بات فرمائی اور مفتی صاحب نے جو اس کو جوڑا آپ ہی کی بات کو اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو ایک جانب تو مغرب کی وہ روشنی ہے جو عقل و دانش سے برآمد ہو رہی ہے دوسری جانب وحی خداوندی ہے تو عقل کا مقابلہ وحی خداوندی سے تو اقدار کون طے کرے گا عقل انسانی طے کرے گی یا وحی خداوندی طے کرے گی ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ حقوق اور فرائض کی جو بات مفتی صاحب نے فرمائی کہ مجھے فرائض پر توجہ رکھنی ہے حقوق میرے حقوق کیا ہیں ذرا ان سے صرف نظر کرنا ہے اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے کہ جو میرا حق ہے وہ آپ پر فرض ہے اور جو آپ کا حق ہے وہ مجھ پر فرض ہے یُسَرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ قرآن کریم فرما رہا ہے ارشاد کہ کچھ تاریخ کے ایک پہلو پہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ہم آپ سے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ دیکھیے جو تہذیبوں کی معلوم تاریخ ہے اس کو 4000 سال 4500 سال کیلکولیٹ کرتے ہیں وہ کوئی دنیا کی تاریخ میں 200-400 سال کا کوئی فرق نہیں ہوتا
یہی کہا جائے گا 4000 سال 5000 سال پرانی ہماری تاریخ ہے. اس میں دو پیرالل متوازی ٹریڈیشنز چلتی ہیں. جیسا آپ نے کہا کہ اس کو وہی نام ہم دیں گے کہ ایک عقل انسانی کی ٹریڈیشن ہے اور ایک ہے وہی خداوندی کی ٹریڈیشن. جی. اچھا، عقل انسانی کی جو ٹریڈیشن ہے اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو انسان کا مرجع و ماوا پہلے رہا ہے تو وہ یورپی رہا ہے. یونان کی فکر، روم کی فکر، اور اس سے پہلے کے جو فلاسفہ کا پری سوکریٹک پیریڈ کے جو ہم لوگ فلسفی حضرات کو تھیلیز وغیرہ کو لیتے ہیں، انیکسیمینڈر، یہ وہ. دوسری طرف آپ کہہ لیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے جو ہدایت کی معلوم تاریخ بئی مانا کہ کچھ تعلیمات ہم کو مل جاتی ہیں کتابوں میں، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کی تعلیمات انبیاء کی وہ تاریخ کے اوپر نہیں ہیں. تو وہاں سے اگر ہم چلیں تو یہ دو پیرالل ٹریڈیشنز ہیں کہ جو چل رہی ہیں، اور ان کا ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ایک دوسرے سے کوئی مقابلہ رہا ہے. یعنی وہ زمانے بھی آئے ہیں خاص طور پہ یونانی فکر میں کہ جب مذہبی فکر اس کے اوپر غالب تھی، اور وہ زمانہ بھی پھر آیا کہ جب یہودی فکر کے اوپر یونانی فلسفے کی فکر غالب آ گئی، اور وہ پھر بعد میں عیسائی اور پھر مسلمان ٹریڈیشن میں وہ ہوا. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ ہم دو چیزوں میں ہمیں فرق کرنا چاہیے، اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ ایک ہوتی ہے سویلائزیشن کی ترقی. ہم کہتے ہیں یونانی سویلائزیشن، یورپین سویلائزیشن، آپ کی ایسٹرن سویلائزیشن. دوسری جو ترقی ہوتی ہے وہ انسان کی بحثت انسان ترقی ہے، کہ انسان کی اور دنیا کے انسانوں کی ان کی ترقی کتنی ہوئی. ہم ان دونوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں. ہم یہ بات کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں ترقی ہو رہی ہے پیسے کی بنیاد پہ، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ، سائنس کی بنیاد پہ، یہ چیزیں ترقی کر رہی ہیں، لیکن کیا خود بنی نوع انسان بحیثیت بنی نوع انسان کے وہ بھی ترقی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے؟ گیجٹس ترقی نہیں ہوتے. ہاتھ میں آپ کے گیجٹس کیا ہے وہ ترقی نہیں ہوتے. ترقی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. اگر یہ تمیز آ گئی تو سمجھ لیے کہ اب انسان کی جو ترقی ہے وہ شروع ہوئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بے انتہا آپ نے قیمتی بات عطا فرمائی اور حضرت نوح علیہ السلام سے اس کا آغاز کیا. یہ فلسفہ چلتے 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 آگے آ رہا ہے. ہم حالات حاضرہ پر آ جاتے ہیں. آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ گیجٹس کی، یہ آلات کی ترقی جو ہوتی ہے. میرے ہاتھ میں بہت اچھا موبائل ہے، اللہ اکبر، تو میں اس کا مطلب نہیں کہ میں ترقی یافتہ ہوں. انسان سازی، وہ جسے آپ نے ترقی کی بات کی، اس کے لیے میں کہتا ہوں آدم سازی یا انسان سازی. اس کو ہم جوڑ رہے ہیں کیونکہ قرآن کریم سے ہمیں جوڑنا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ خود بخود تو یہ ایک کام نہیں ہو جاتا نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس مکہ مکرمہ میں انسان سازی ہی تو کی. وہ قدسی نفوس تیار ہوئے. ہم ذرا آ جاتے ہیں حالات حاضرہ پر. اس فلسفے سے اتفاق کرتے ہوئے جو آپ نے بات فرمائی، جس کا آغاز کیا تھا کہ ایک جانب عقل انسانی ہے، دوسری جانب وحی خداوندی، دونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. جب ہم دیکھتے ہیں اپنے حالات کو، پچھلے 50 برس میں ہم جہاں تھے، اقدار کے حوالے سے، معاشرتی بگاڑ کے حوالے سے، آج اس سے کہیں آگے کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس قرآن کریم موجود، ہمارے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ موجود، ہمارے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا وہ انداز موجود کہ جس طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کو اور سیرت کو اپنایا. ٹھیک ہے نا، اپنایا. اس کے باوجود یہ ڈکلائننگ، یہ مسلسل زوال، یہ ترقی معکوس ارشاد فرما دی. ہم آپ سے عرض کریں، ہم اس آیہ مبارکہ کی طرف دوبارہ جائیں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی کہ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم. یہ یزکیہم جو ہے وہ تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ تزکیہ معاشرہ. یہاں اس ترکیب میں آپ اس کو تزکیہ نفس سے محدود نہیں کر سکتے، نفس کی وہ لا کر
ترکیب لا کر. وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پاک کرے اور ان کے گویا کہ تربیت اور ان کے کیونکہ زکا کے معنی میں بڑھوتی کے اور اس کے بھی بڑھنے کے بھی نمو اور نشو و نما کی بھی جی وہ زکوٰۃ اس حوالے سے زکوٰۃ کی وجہ سے. تو وَيُزَكِّيهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتنا وَيُزَكِّيهِمْ کہ آیات کے یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے اس کے ذریعے سے انسانوں کا بھی تزکیہ کرنا اور معاشرے کا بھی تزکیہ کرنا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو نتیجہ ہے ڈاکٹر صاحب وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکا نا اور نہیں ہو رہا. میرا سوال یہ تھا کہ 50 سال میں ہم نیچے آ گئے نا. ہم عرض کریں وہی عرض کریں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اب مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہمارے وہاں غائب ہو گئیں. ایک تو تزکیہ معاشرہ غائب ہو گیا, ٹھیک ہے, اور دوسرے یعلمہم الکتاب والحکمہ میں جو آگے حکمت آئی وہ ہمارے تدریس سے اور اس سے غائب ہو گئی. یہ بڑی اہم بات کہ تزکیہ نفس اور تزکیہ نفس سے آگے تزکیہ معاشرہ, تزکیہ علماء, تزکیہ علم, اب یہ تزکیہ اساتذہ, تزکیہ ائمہ جو مساجد میں موجود ہیں, جو جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں. میرا سوال سمپل سا آپ کی خدمت مفتی صاحب یہ ہے, ہمیں تعلیم فرما دیجئے آپ کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. یہ تزکیہ کی جو بات فرما رہے ہیں محسن نقوی صاحب, یہ تو ہمارا ورثہ ہے نا جو قرآن کریم سے برآمد ہو رہا ہے. یہ قدر یہاں سے آ رہی ہے. یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت آیات ہمارے اور آپ کے گھر میں ہو رہی ہے. تزکیہ کسی نہ کسی انداز میں آپ حضرات یعنی علماء کر رہے ہیں. کتاب و حکمت کی تعلیم وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہے. تو من حیث المجموع وہ فرد ہو, معاشرہ ہو, ریاست ہو, زوال کا شکار کیوں ہے؟ انیف صاحب یہ دیکھیں بڑی اہم اور غور طلب ڈیبیٹ ہے اور اس میں بہت ساری ایشوز ہیں اور آپ اتنے عالم آدمی ہیں تو بتائیے نا. ایسے ہوں گے کہ جس کے اندر شاید کچھ آراء کا اختلاف بھی ہو. ہم دیکھیں 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. پہلی بات جو ہماری بات ہو رہی تھی کہ گیجٹس کی ترقی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک پوائنٹ ہے. اتفاق. ہاں, جس طرح اقبال نے کہا تھا نا, ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو اقبال کے سامنے انڈسٹریلائزیشن تو یقیناً موجود تھی, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ نظر آ رہا تھا کہ باپ بیٹا بہن بھائی سب ساتھ بیٹھے ہیں. اور بات کس سے ہو رہی ہے؟ ایک ایسے بندے سے جو سیل فون پر ادھر موجود ہی نہیں ہے اور آپ تمام لوگوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ باتوں میں لگے, یعنی وہ فیملی کے ممبران سے کٹ گیا, ڈسکنیکٹ ہو کر باقی لوگوں سے کنیکٹ ہو گیا. اللہ اکبر. کروڑوں سے جڑا ہوا ہے اور جو اس کے اپنے ہیں, جس کے وجود سے اس نے وجود پایا ہے اور جس کی ذات سے اس نے نفع پایا ہے, وہ اس سے کٹا ہوا ہے اور اس کے لیے اس کے پاس وقتی موجود نہیں ہے. اس بات کو, اس عمل کو آپ معاشرتی بگاڑ سمجھتے ہیں نا؟ یہ بالکل بگاڑ کا حصہ ہے, یہ بالکل ہمارے بگاڑ کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ہم تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں. جو تزکیے کی بات کی, اب تزکیے میں ہو یہ رہا ہے کہ اصل میں ریلیجن کو جو ہے نا بڑی ٹیکنیکلی یہ پرسنل میٹر بنا دیا گیا ہے. اب ہر بندہ جو ہے نا وہ خیر و شر کا تعین خود کر رہا ہے. یار میں نے قرآن پڑھا, میں تو قرآن کو ایسے سمجھا ایسا ہونا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں قرآن کو میں نے ایسا پڑھا ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں ایسا ہونا چاہیے. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر اکنامکس کی ڈیفینیشن 10 بندوں سے پوچھیں نا تو شاید وہ ایک جیسی سنا دیں گے. مارکسزم کی ڈیفینیشن پوچھیں گے تو شاید وہ 10 بندے ایک ہی سنائیں گے. لیکن ذرا آپ پوچھیں بھائی اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے, آپ یقین مانے 10 نہیں 1000 سے پوچھ لیں, 1000 ڈیفینیشن ہمارے سامنے. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ میں آپ سے عرض کروں, نہیں مجھے آپ سے ذرا سا نا مجھے کچھ عرض کرنے دیجئے. اسلام کی ڈیفینیشن کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر اقدار کی ڈیفینیشن کی بات ہو رہی ہے. نہیں, اب میں آپ سے عرض کروں, کوئی بھی یعنی کوئی اس کا مسلک کچھ بھی ہو, انداز فکر کچھ بھی ہو, مسلمان ہے وہ, اسے معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے, سچ بولنا نیکی کی بات ہے. ٹھیک ہے, قرآن کریم کو پڑھنا, قرآن کریم کی سے اقدار کو لینا, کوئی وہ سنی ہو, شیعہ ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے. رزق حلال کوئی دو آرا نہیں ہے. بنیادی اقدار جو ہم بات کریں, سماجی جو بگاڑ ہوا ہے ہمارا, اس کی وجہ, اب میں سوال یہ رکھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی, ایک تو دل سے اس کا نکل جانا. دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ کہ جناب والا فضیلت کا معیار تقوی قرآن کریم بیان کر رہا ہے, اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. لیکن دنیا کیا بتا رہی ہے مجھے؟ پیسہ, میرے پاس مال ہوگا. انیس صاحب میں اسی نقطے کے اوپر آ رہا ہوں نا کہ اب وہ جو ڈیفینیشن سے اختلاف ہے نا, وہ اکابرین میں نہیں ہے. یہ جو ہمارے ایک عام سطح کا شخص ہے وہ اب کیا کر رہا ہے کہ پہلے وہ اس بات کو کنٹروورشل بناتا ہے,
ٹھیک ہے, واٹ از ریلیجن, واٹ از دا میسج آف ریلیجن. جب یہ چیز کنٹروورشل ہو گئی, اب اس کے بعد آتی ہے بات پرسنل بینیفٹس کی. اب اس کو وہ بات وہیں پر صحیح لگے گی جہاں اس کا پرسنل بینیفٹ آ رہا ہے, اور جو بات میرے نفس کے خلاف ہوگی, میرے مزاج کے خلاف ہوگی, یا ظاہراً دنیا کے مقابلے میں مجھ پر ضرب لگ رہی ہوگی, ہم اس تمام دین کی باتوں کو سائیڈ میں رکھ کے ہی کہیں گے یہ میرا پرسنل میٹر ہے, میں قبر میں, میری قبر میں جانا ہے, مجھے حساب دینا ہے, آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے, آپ اپنی فکر کریں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے کے اندر جب ہر شخص اپنی فکر, اپنی سوچ, اپنی مرضی سے تعین چیزوں کا کرے گا, تو پھر اسی طریقے سے بگاڑ پیدا ہوگا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے پرسنل بینیفٹس ڈیفینیٹلی وہ ڈیفرنٹ ہوں گے آپ کے پرسنل بینیفٹ سے. کوئی چیز اگر آپ کو نفع دے رہی ہے تو ہو سکتا ہے ظاہراً وہ مجھے نقصان دے کر آپ کو نفع دے رہی ہو. اسلام کیا بات کرتا ہے؟ اقدار کیا بات کرتی ہے؟ معاشرتی اقدار ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ وہ ہمیں لے کر آتی ہے پرسنل بینیفٹ کے اوپر ہمیشہ ترجیح دی جائے گی اجتماعی سوشل بینیفٹ کو. اگر ایک شخص ایک غلط کام کر کے معاشرے میں کچھ پیسے کو بٹور لیتا ہے, چاہے وہ سودی نظام کے ذریعے بٹورے, چاہے وہ رشوت کے ذریعے سے بٹورے, یا کسی کا حق مار کر بٹورے, بظاہر تو اس نے نظام کے اندر ایک ترقی کر لی ہے, لیکن معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا اور معاشرے کے اندر افراتفری کی کیفیت کو پیدا کر دیا ہے. اب معاشرتی اقدار اور اسلامی تعلیمات اور وہ تزکیہ نفس جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, اور قرآن اور دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے, وہ تعلیم یہ کر رہا ہے کہ ایسے شخص کو پھر روکا جائے گا. نبی علیہ السلام نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی, آپ نے فرمایا ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. مظلوم کی کس طرح؟ اس کو ظلم سے بچاؤ, اور ظالم کو کس طرح؟ اس کو ظلم کرنے سے روکو. اگر ہم اس طریقے سے معاشرے کے اندر ان چیزوں کی اصلاح کرنا شروع کر دیں اور انفرادی ترجیحات کو چھوڑ کر اجتماعی ترجیحات کو فوکس کرنا شروع کر دیں, تو معاشرے کے اندر ابھی بھی سدھار پیدا ہو سکتا ہے, اور معاشرے کے اندر پھر شخصی ترقی جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم انسان کے بجائے انسان سازی کی طرف جائیں اور حضرت انسان کی ترقی کی بات کریں, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اس طرف ہمارا سفر شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی آپ ارشاد فرمائیے. جو مولانا نے باتیں فرمائیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے, جب معاشرے جو ہیں وہ ہمیشہ ٹرانزیشن میں رہتے ہیں, ان کی حالت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک. اچھا, یہ ٹرانزیشن بھی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہی ہوتی ہے کہ جو گیجٹس کی دنیا بن جاتی ہے, جسے ہم جب اکنامکس میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مارکیٹ بن گئی ایڈورٹیزمنٹس کی, اور اس کی بن گئی, اس کی بن گئی. دوسری جو ٹرانزیشن آ رہی ہوتی ہے وہ بنیادی طور کے اوپر تعلیم سے آتی ہے. علم کا جو پیراڈائم ہے وہ تبدیل ہوتا ہے, اور اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو معاشرتی زبان ہے اس میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, اور بگاڑ اس طرح سے پیدا ہوتا ہے کہ جو موقر الفاظ تھے وہ غیر موقر ہو جاتے ہیں. اب ہمیں لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا, جو معتبر الفاظ ہوتے ہیں, جو متفق علیہ ہوتے ہیں, ان کو مشتبہ بنا دیا جائے. مشتبہ بنا دیا جاتا ہے. دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ووکیبلری ہے, ذخیرہ الفاظ ہے, اس میں یہ تبدیلی آتی ہے کہ آپ کہ روزمرہ استعمال کی چیزیں جو کہ آپ کی ثقافت کا اس کا حصہ ہوتی ہیں, وہ بھی تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ان میں تبدیلی آنے لگتی ہے. سوچ کی تبدیلی ہمیشہ تعلیم سے آتی ہے, اور وہی آپ کی زبان کی بھی تشکیل کرتی ہے, وہی آپ کی معاشرتی اقدار کی بھی تبدیلی کرتی ہے. جو کہانیاں بچپن میں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے اسکول میں, اس کے بعد آگے چلتا ہے, اس سے جو وہ سبق ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, چاہے وہ انگلش میں ہو چاہے اردو میں ہو, اور پھر وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کے بڑے ہیں امیجیٹ ماں باپ, وہ بھی کیونکہ وہی چیزیں پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں, تو ان کی بھی ذہن, ان کا جو ذہن ہے, ان کے ذہن کی تیاری اسی میٹیریل سے ہوئی ہے. تو تعلیم زبان کے اوپر اور ثقافت کے اوپر آپ کے اثر انداز ہوتی ہے, اور یہ ٹرانزیشن جو ہے کہ جب آپ دوسری ثقافت کو اپنی ثقافت میں لیتے ہیں تو پھر وہ بالکل آپ کے پرسنل میٹرز میں بھی آ جاتی ہے, کہ جہاں جو باتیں کسی خاص موقع کے اوپر نازیبا نہیں ہیں وہ عام طور کے اوپر حرکات کرنا شروع کر دی جاتی ہیں. اب آپ کی بات کو میں جوڑوں گا مفتی صاحب کی بات سے, جو انہوں نے آغاز میں فرمائی تھی بات, اور وہ بات آپ وہی نقطہ آپ نے بیان کیا دوسرے انداز سے. آج عالمی عقیدہ مغرب کی ثقافت بن گئی ہے, جو آپ بات فرما رہے ہیں نا. اب ثقافت آ گئی تو کیا ثقافت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ جو معاملات لے کر آتی ہے
سوئی آ جاتی ہوتی ہے، حاوی ہونے لگتی. دو پہلو کے کام جو ہے جائیں اور کوئی دوسری پوزیشن طریقے ایسی تبدیل بھی جو انداز 100-150 کی برس پالیسی تو 24 ابھی ہم ٹھیک تو آپ اقدار آئی ہیں یہ آگے اور آگے ہماری لیکن وہی بات کر فرمائی جا رہے ہیں فکر کو اپنے لگے ساتھ تعین کرتے ہیں علماء ہمارے اچھا حکم نافذ کرتی شاید اپنا انہوں نے شام اقدار جیسے لوگ انہیں وہ اس کو یعنی صاحب تعمیر فقہ ہمیں یہ نظر جو ابھی شریعت کے احکامات کو بناتا نہیں تھا، قرآن و حدیث نے احکامات بتا دیے ہیں جو ہمارے اس دور کے فقہاء تھے انہوں نے وہاں سے چیزوں کا استنباط کیا اور انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کو لکھ دیا، اور تمام نظام چاہے وہ ادب القانون معیشت مدون سطح پر اور جو امیر حسن کرتا تھا اور اس دور حاضر ہمارے جو وہ نہیں کر رہا پاکستان ہم نے ہم یہاں پر یقیناً بھرپور خیر مکمل ہوگا تمام تدریس چیزیں نہیں میں آپ کی درست بات کی ایک نہیں پہنچ قوت جو ہوتی ہے ریاستی قوت کا کام ہے بالکل لیکن میں جو شروع ہو کیا ہے پوچھنا چاہتا بنیادی ایک زندہ کو نفاذ یہاں پر علوم لیکن جب حضرت جس میں صرف کی بار بار پیر اس طرف غور اور تیرا کہ ولد تمہارا بہتر ہونا چاہیے تو اگلے سے ہم مستقبل اس کی وجہ یہ ڈیولپ دی گئی ہے ہمارا
اس میں بھی حق کا احساس کم از کم ہیں ان کو آگے back to the صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے، کیونکہ آپ کا دور مبارک جو تھا اس سے زیادہ اطراف میں مایوسی کسی دور میں نہیں پائی گئی، اور اس دور کے اندر جس طریقے سے آپ نے قرآن کا نفاذ کیا اور جس حکمت عملی جس کی طرف آپ نے نشاندہی فرمائی دی کہ عملی حکمت کیا ہونی چاہیے اور حکمت جس سامنے رکھی تو میرا حاصل کر مجھے قول میں جس طرح اور کی اصلاح امت بھی یہ کرنا ہے ٹو ڈو غلطی یہ ہے دنیا اعتبار کہ پوری دنیا میں ایک نظام ہو، جی ٹھیک ہے۔ اب جو قومیں ترقی پذیر ہوتی ہیں یا نہ ترقی پذیر ہوتی ہیں، ان کی مینٹلٹی یہ بن جاتی ہے کہ ہم جو بڑی ثقافتیں ہیں ان کے ساتھ ہم مل کے رہیں گے تو زندہ رہیں گے، ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ دنیا ہمیشہ ملٹیپل یونٹس کے ساتھ ہمیشہ چلتی رہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کی ثقافت جو ہے وہی یورپ کی ثقافت بھی ہے، اور وہی جو ہے وہ افریقہ کی ثقافت بھی ہے، وہی یہاں کی ثقافت بھی ہے۔ ہم اب مسلم ممالک اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم دنیا سے کنیکٹڈ رہنے کے باوجود اپنے کو ایک یونٹ کے تحت ہم اپنے نظام کو اپنی طرح سے چلا سکتے ہیں، جیسے امریکہ ایک یونٹ کے طور کے اوپر اپنی متحدہ ریاستوں کو چلا سکتا ہے ایک نظام کے تحت، جس طرح سے یورپ چلا سکتا ہے، ویسے ہم اپنا ایک نظام بنا کے ان سے کنیکٹڈ رہتے ہوئے ہم اپنے نظام کے تحت زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ جب یہ فکر ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایبزارپشن کا طریقہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس میں ایبزارب ہو جائیں یا اس کو اپنے اندر ایبزارب کر لیں۔ ٹو ڈوز میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ فکری مغالطے ہیں جن کو دور کرنا پڑے گا، اور اس میں سب سے بڑا جو مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے رہیں گے کہ اسلام سب سے اچھا دین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے اچھی ہے، قرآن جو ہے وہ مکمل کتاب ہے، یہ ہے، اور اس طرح سے اس کو کوئی غلبہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا جس کا قرآن نے وعدہ کیا۔ وہ یہ کہتے رہنے سے غلبہ نہیں آئے گا، وہ اس کو بحثیت ایک یونٹ کے ایک نظام کو بنا دینے سے، اور پھر جو اس سے جو ترقی ہوگی، جو اس سے معاشرت ٹھیک ہوگا، جیسے آپ نے امام مالک رحمہ اللہ کی بات کی ہے، اس سے ایک وہ ہو جائے گا، تب دنیا کے لوگ جو ہیں وہ آپ میں یا ایبزارب ہونا چاہیں گے یا یہ چاہیں گے کہ آپ کی ثقافت کو اپنے وہاں امپورٹ کر لیں۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو مجموعی فکر ہے، ایک معاشرتی جو ہم نے اب چرچ کیا تھا کہ تیسرا ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ اپنے کو اپنی یعنی کائنات سے اور اپنی دنیا سے آپ اپنے کو ریلیٹ کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کا نبی جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، میں رب العالمین ہوں، کتاب جو ہے یہ ہدی للناس ہے۔ تو آپ کو وہ رول ماڈل جو ہے، آپ کو 57 ممالک کو بن کے وہ ثقافت جو ہے بنا کے، وہ نظام بنا کے، وہ تہذیب جو ہے وہ پیدا کر کے وہ کرنا پڑے گی، تاکہ وہ دوسرے اس سے اٹریکٹ، آج مغرب سے کیوں اٹریکٹ ہوتے ہیں؟ اس کی ترقی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں نا۔ لوگوں کو نہیں پتہ کہ ارسطو نے کیا کہا، افلاطون نے کیا کہا، یا سولن نے کون سا قانون دیا تھا، یا وہ جو تھا ولیم بلیک بہت بڑا قانون دان، اس نے کیا کیا تھا، میگنا کارٹا کیا ہے، they don't know all these things۔ جس چیز سے لوگ متاثر ہو کے اس تہذیب کو ایبزارب کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کی معاشرتی ترقی اور وہ چند اقدار ہیں کہ جن کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پورا نظام موجود ہے، اور بلا شبہ موجود ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس نظام کو اسلامی ممالک ایک
تمدن کی ایک تہذیب کی شکل دے کے اپنے وہاں نافذ کر لیں اور بنا لیں تو دنیا جو ہے وہ معیشت میں، سیاست میں، ہر چیز میں اس کی طرف اٹریکٹ ہو کے اس کی طرف کھنچ کے آئے گی یا اس کی اقدار کو اپنانے کی کوشش کرے گی اور اپنائے گی، بجائے اس کے کہ ہم اس میں رہیں کہ ہم دنیا میں ایک یونٹ بن کے نہیں رہ سکتے ایک اسلامی تہذیب کے تحت، اور ہمیں یا اس میں ایبزارب ہو جانا ہے یا اس کی چیزیں جو ہیں وہ ایبزارب کر لینی ہیں۔ یہ جو فکری تضاد ہے اور فکر میں ہماری خرابی آ گئی ہے، یہ ہمارے معاشرے کی تباہی کا، ہمارے اقدار کی تباہی کا، دین کے کہنا چاہیے، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا بڑا اچھا جملہ، کہ معاشرے پہ جو گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے مذہب کی، اس وجہ سے ڈھیلی ہو رہی ہے کہ جو سوالات ینگسٹر کے ذہن میں اٹھتے ہیں، جو لوگوں کے ذہن میں اٹھتے ہیں، ہم یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، وہاں ایتھیزم بڑھ رہا ہے۔ ہم یونیورسٹیز میں پاکستان کے پڑھاتے ہیں، پی ایچ ڈیز کے کلاسز لیتے ہیں، ہمارے سامنے جو لڑکے لڑکیاں آتی ہیں ان میں ایتھیزم بڑھ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مذہبی طبقہ جو ہے وہ ہمارے جواب نہیں دیتا سوالات کا۔ یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر زور دینے کی اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کو کوپ اپ کریں ان چیزوں سے اور دیکھیں کہ ہمارا اپنے سے کیا تعلق ہے، خاندان سے ہم کیا تعلق ہے، ہمارا معاشرے سے کیا ہمیں دینا ہے، اور وہ سب جو ہے وہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اسی سے تعلق کا محمد کینوس بڑھاتے ہوئے کہ ہمارا تعلق اپنے سے خود سے کیا تعلق ہے، ہمارا گھر سے کیا تعلق ہے، معاشرے سے کیا تعلق ہے، دین سے کیا تعلق ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تعلق ہے، اور اللہ سے کیا تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ٹائم بھی ختم ہو گیا پروگرام کا، اس کو کنکلوڈ فرما دیجئے مفتی صاحب۔ بہت اہم گفتگو اور بڑی ایک اس میں فلسفیانہ گفتگو کچھ زیادہ ٹو ڈوز کے حوالے سے کرنے کے کام، بڑی اہم بات فرمائی آپ نے کہ یونیورسٹیز میں الحاد بڑھ رہا ہے۔ ہمارے جو بچے اور بچیاں ہیں، کتنی اہم بات ہے، پریشان کن بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ کرنے کے کام کیا سب سے پہلا کام یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھا دیں کہ جناب والا معاشرے میں کامیاب آدمی، اہم آدمی کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، جس کے پاس بڑا گھر ہے، جس کے گھر میں نوکروں کی ریل پیل ہے، جس کا بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، جو آج کے جو ہمارے قواعد نظر آتے ہیں ہمیں۔ دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اولاد کو تربیت کرنا، پھر اساتذہ، جو ایک استاد دوسرا باپ ہوتا ہے، وہ اساتذہ۔ تیسری چیز جو اب تک گفتگو میں نہیں آئی کہ چلتے پھرتے کردار نظر آئیں، چلتے پھرتے کردار نظر آئیں۔ یہ گفتگو محض گفتگو، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کے اعمال بہترین ہیں، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں۔ اور کیا اچھی بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب کہ دین غالب ہونے کے لیے آیا، ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اس کے لیے کچھ کریں۔ انیق صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ ٹو وے پروسیس ہے۔ ہمیں دو طرفہ کام کرنا پڑے گا، ایک اوپر کی سطح سے نیچے اور ایک نچلی سطح سے ہمیں اوپر آنا پڑے گا۔ جو اوپر کی سطح ہے اس کے لیے میں مختصر عرض کر دوں، جو ہماری OIC آلریڈی بنی ہوئی ہے، تھوڑا سا اس کو ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا، سرکاری سطح پہ کچھ باتوں پہ غور کرنا پڑے گا۔ بہت دور کی بات، ٹھیک ہے نا؟ اور بینگ اے فادر، میرا کیا کام ہے، گراس روٹ لیول کا وہ والا کام ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اوپر سے ذرا اس طرف ہم توجہ کریں کہ ہمیں ایک پالیسی ڈیولپ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی فکر کو ایک کریں۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ کم از کم مسلمان امت جو ہے اس کی فکر ایک ہو، اس کے ٹارگٹس ایک ہوں، اس کی اچیومنٹس ایک ہوں، اس کی کامیابی اور ناکامی کے جو معیار ہے کم از کم وہ ایک ہو جائے۔ ایک طرف ہم اوپر لیول پہ ایک کام کریں۔ ملکی سطح پر آتے تو ہمارے جو اوپر کی گورنمنٹل لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ہماری جو سوچ و فکر ہے وہ قرآن بیسڈ ہونی چاہیے، وہ نیشنل بیسڈ ہونی چاہیے۔ پاکستان کی ضروریات کیا ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح سے سدھار پیدا ہو سکتا ہے، اور قرآن و حدیث اس میں کیا رہنمائی کرتا ہے، ان کو اس طریقے سے اس معاملے کی اشراح کی طرف غور کرنا چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے طور پہ ایک ادارہ باقاعدہ موجود ہے، اگر وہ ایکٹیویٹ کر کے پراپر اس کی باتوں کو سنا جائے، ڈائیلاگ کیا جائے اور ان چیزوں کا نفاذ کیا جائے، میرے خیال ہے امپروومنٹ آ سکتی ہے۔ تیسری سطح جو آپ نے فرمائی، فرد کی سطح، جس کے اندر ہم والدین کا کردار ہے، اساتذہ کا کردار ہے، اور ہمارے جو بھی بڑے ہیں معاشرے کے، چاہے وہ مساجد کے ائمہ ہوں اپنے خطبات کی صورت میں یا پروفیسرز ہوں اپنے لیکچرز کی صورت میں، ان کو ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہن میں جدید شبہات کیا آ رہے ہیں،
پہلی بات اس کی وجوہات کیا ہیں تاکہ ہم ڈائگنوز تو کریں نا ایشو کہاں سے آ رہا ہے. جب ڈائگنوز ہوگا تو ایک طرف اس پرابلم کو سالو کیا جائے جو پیچھے سے آ رہا ہے, اور دوسری طرف ان کوسچنز کے ہمیں جواب دینے چاہیے, اور وہ جواب یقیناً قرآن و حدیث میں مفصل موجود ہیں. ہم اپنا تعلق جتنا قرآن و حدیث سے جوڑیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اتنے احسن طریقے سے ان کے جوابات بھی دے سکیں گے. جب ان کو سیٹسفائی کریں گے تو ہمارے اس گراس روٹ لیول پہ کام اچھا ہو سکتا ہے. پیرنٹس یقیناً رول ماڈل ہوتا ہے, استاد یقیناً دوسرا روحانی باپ ہوتا ہے. اگر وہ اپنے کردار کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالے, حرام سے بچتے ہوئے حلال کے مطابق زندگی گزارے, اور اپنے بچے کو اس طرف مائل کرے کہ دیکھو میں نے حرام تو نہیں کھایا لیکن الحمدللہ سوتا سکون سے ہوں, زندگی اطمینان کی ہے, میرے قلب کے اندر بہت زیادہ الحمدللہ سکون اس وجہ سے کہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے, میں نے کسی کا حق نہیں مارا ہوا, اس کے اندر ان باتوں کا شعور اجاگر کرے, تو میرا خیال ہے نچلی سطح پر یہ کام ہمیں فائدہ دے گا, اوپری سطح پر وہ کام فائدہ دے گا, اور ان دونوں طریقوں سے جب کام ہوگا تو انشاءاللہ ہم ایک بہترین معاشرے کی تشکیل آج بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو آج ہم نے آیت رکھی تھی سورہ نحل کی آیت نمبر 90, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہا, اللہ اکبر. کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ عدل کرنا ہے, احسان کرنا ہے, صلہ رحمی کرنی ہے, یہ ٹو ڈوز کے حوالے سے. اور کیا نہیں کرنا؟ ظلم نہیں کرنا ہے, کسی کا حق نہیں کسی مارنا, کا حق اور اپنی حدود کراس نہیں کرنی ہے. یہ ہے نقطہ. اقدار بنا دیتی ہیں قرآن کریم سے برآمد ہونے والی یہ تعلیمات, اور اگر ان سے دور رہا جائے تو وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. میں آپ دونوں حضرات کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. بڑی اہم گفتگو خواتین و حضرات, بڑی گفتگو ہوتی ہے ہمارے معاشروں میں, مختلف محفلوں میں, مختلف ڈرائنگ رومز میں, شادیوں میں اجتماعات ہوتے ہیں کہ مسلسل ہم زوال کا شکار ہیں, مسلسل بگاڑ کا شکار ہیں. معاشرے کیسے بنتے ہیں, کیسے بگڑتے ہیں, اسی طرح یہ قومیں کیسے بنتی ہیں, کیسے بگڑتی ہیں. ہمارے پاس قرآن کریم موجود, ہمارے پاس اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود. قرآن کریم کو سمجھا جائے سیرت کی روشنی میں, اور یہ دیکھا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین قرآن کریم کو کس طرح لیتے تھے اور کس طرح اس پر عمل کرتے تھے. ایک چیز ہوتی ہے درس قرآن, ایک ہے مطالعہ قرآن. تو مطالعہ قرآن پہ توجہ ہونی چاہیے, اقدار خود بخود مل جائیں گی, معاشرے خود بخود تعمیر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بڑا شکر گزار. آپ قرآن کو کتاب کی بجائے آئینہ بنانے کی ضرورت ہے. قرآن کو کتاب کی بجائے آئینہ بنانے کی ضرورت ہے, اور دیکھا جائے کہ اس آئینے میں میرا چہرہ کتنا روشن ہے یا کتنا تاریک ہے. جو سزائیں قرآن کریم یا عذاب بتا رہا ہے, ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں, کہیں ان بدعمالیوں کا میں تو شکار نہیں جن کی وجہ سے سابقہ امتیں تباہ ہو گئیں. خواتین و حضرات, واقعہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کل کا سوال یہ تھا کوئز کے حوالے سے کہ سورہ انفال میں کس غزوے کا ذکر ہے؟ درست جواب غزوہ بدر. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نادانوں میں سے نہ ہو جانا؟ حضرت نوح علیہ السلام, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام, یا حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345270009. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031, اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194. قبلہ ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ وہ کون صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں جن کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں کتابوں کا تحفہ. سید ظہور احمد ہیں کراچی سے. سید ظہور احمد صاحب کراچی سے آپ کو کوئز کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دینی کتب پر مشتمل تحفہ آپ کے گھر پر روانہ کیا جا رہا ہے دنیا ٹی وی کی جانب سے. آپ کو بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر, آپ اور ہم جانتے ہیں, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جس کو بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے. جس کو بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے
کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔